میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور اہل بیت کا بھی احترام کرتا ہوں، کوئی مانتا ہوں، صحابہ کو بھی مانتا ہوں، زکوٰۃ روزہ ہر چیز کرتا ہوں، کیا میں اس گروہ میں شامل ہوں جو جنت میں جائے گا؟ مطلب میں اس فرقے میں ہوں؟ نہیں، فرقے نہیں، فرقہ تو کوئی ایک فرقہ تو ہے نا، فرقے تو سارے جنمی ہیں، کوئی ایک گروہ تو ہے نا۔ ہاں ایک گروہ، ہاں گروہ کون ہے؟ میں اس گروہ میں ہوں شامل۔ جی آپ اس گروہ میں تب ہیں اگر آپ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں۔ عام آدمی کو کیسے پتہ لگے گا؟ جی پتہ چل جائے گا، پہلے صفحے سے اسے پتہ چل جائے گا۔ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور اہل بیت کا بھی احترام کرتا ہوں، کوئی مانتا ہوں، صحابہ کو بھی مانتا ہوں، زکوٰۃ روزہ ہر چیز کرتا ہوں، کیا میں اس گروہ میں شامل ہوں جو جنت میں جائے گا؟ جی شامل ہے۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ جی بشرطے آپ اپنے عقائد اور نظریات کو قرآن و سنت سے اخذ کریں۔ حدیث کو بھی مانتا ہوں، قرآن کو بھی مانتا ہوں۔ نہیں مانتا نہیں، قرآن نہیں، قرآن کو ماننا حدیث کو ماننا کافی نہیں ہے، قرآن کی ماننا حدیث کی ماننا کافی ہے۔ وہ بھی کر لیا۔ آپ قادیانیوں کے پاس چلے جائیں، ان سے جا کے پوچھیں آخری پیغمبر کون ہے، تو آپ کو تو یہ کہانی کرائی گئی ہے کہ وہ غلام احمد قادیانی دجال کو آخری پیغمبر مانتے ہیں، نہیں، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہے، پھر وہ امتی نبی کی ایک اصطلاح لے کے آتے ہیں، لیکن آخری نبی وہ بھی کلیم کرتے ہیں۔ انہیں پوچھیں کہ آپ کے 4 خلفاء کون سے ہیں، وہ کہیں گے ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ ان سے پوچھیں آپ کا قرآن کون سا، وہ کہیں گے یہی قرآن ہے۔ تو یہ مان تو سارے رہے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی کون مان رہا ہے۔ ہاں جس دن آپ قرآن کی مانیں گے، حدیث کی مانیں گے، تو انشاءاللہ جنتی ہیں۔ مطلب میں اس فرقے میں ہوں؟ نہیں فرقے نہیں، فرقہ تو کوئی ایک فرقہ تو ہے نا، نا فرقے تو سارے جنمی ہیں، کوئی ایک گروہ تو ہے نا۔ ہاں ایک گروہ، ہاں گروہ کون ہے؟ میں اس گروہ میں ہوں شامل۔ جی آپ اس گروہ میں تب ہیں اگر آپ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں، قرآن و سنت کو ماننا کافی نہیں عام ہے۔ آدمی کو کیسے پتہ لگے گا؟ جی پتہ چل جائے گا، پہلے صفحے سے اسے پتہ چل جائے گا۔ نہیں سمجھ آتی نا؟ جی سمجھ آ جائے، کیوں نہیں آئے گی؟ آپ کسی گورے سے کہیں کہ یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کا ترجمہ جو ہے نا اسے پڑھو اور بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے، جب وہ پہنچے گا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے، ٹھیک ہے؟ گورا کبھی بھی یا علی مدد نہیں کہے گا، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں کہے گا، وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ تو میں نے تو اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارنا ہے، اور مدد سے مراد دعا ہے، ایک وہ ظاہری اسباب ہے، وہ تو قرآن میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ میں آپ سے کو مجھے آپ پانی پلا دیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ ظاہری اسباب ہے۔ امی سے روٹی مانگوں، بالکل، لیکن امی فوت ہوئی ہوئی ہے، بزرگ بغداد کے اندر دفن ہے، قبر سے مجھے پانی نہیں پلا سکتا، جب یہاں بیٹھ کے میں پکاروں گا نا، اب یہ ہو جائے گی دعا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ جو کوئی اللہ کے سوا کسی ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اس کی پریشانی دور کر سکتا ہے دعا کی شکل میں، گویا اس نے اسے اپنا الہ مان لیا۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، اس سے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ تو اس اعتبار سے قرآن کا پہلا صفحہ معذرت کے ساتھ اس فرقے کو قرآن و سنت کے عقائد کی روشنی میں توحید سے فارغ کر دے گا کہ جو فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تعداد میں سب سے زیادہ ہیں اور ہم اصل سنی ہیں۔ اصل سنی وہ ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے وہ دعائیں مانگے گا جو نبی الاسلام نے مانگی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ قرآن میں 40 کے قریب انبیاء کی دعائیں آئی ہیں، کوئی واسطے وسیلے نہیں ہیں۔ وسیلہ توسل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، کسی نیک آدمی سے دعا کروانا۔ 40 کی 40 دعاؤں میں آپ کو کوئی کسی کی دھونس نہیں ملے گی، ڈائریکٹ اللہ کو آپ نے پکارنا ہے۔ یہ ہے عقیدہ، یہ عقیدہ کسی کا ہے تو وہ جنتی گروہ میں شامل ہے۔ تو مرزا صاحب کو جو بنا ہوا فرقہ اس کو کیا کریں گے؟ کون سے مرزا صاحب کا؟ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا۔ اچھا، کیونکہ آپ پنڈی سے آئے ہیں، وہاں تو وہ لوگ ایک طرف مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ تحقیقی ہے، نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک طرف مجھے کہتے ہیں وہ تحقیقی آدمی ہے، دوسری طرف مجھے مرزا جونیئر کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں میں مرزا جونیئر بالکل نہیں ہوں، میں مرزا سینئر ہوں، میں اعلیٰ حضرت سینئر ہوں، میں حکیم الامت سینئر ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے تھانوی رسول اللہ پارٹی، چشتی رسول اللہ پارٹی، قادیانی دجال پارٹی، یہ سب کی سب پارٹیاں، ان کو میں نے کر دیا اللہ کے فضل سے ننگا۔ اچھا اگر میرا کوئی گروہ ہوتا تو اس پلانٹ ارتھ پہ میری مسجد دکھائیں کہ جہاں پہ میں امام ہوں یا میرا کوئی اسٹوڈنٹ امام ہو، میری کوئی چندہ بک دکھائیں، میں تو نمازیں آپ کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ آنے والے دور میں ہو سکتا ہے جی آپ دیکھیں جو چیز ہوئی نہیں ہے، آپ کے بزرگوں نے تو کام ڈال دیا، امت کا بیڑا غرق کر کے چلے گئے، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب ہاتھ ہولا رکھیں، انجینئر صاحب نے کام کیے ہی نہیں ہے۔
تو اس کے بارے میں یہ کہنا یہ کرے گا، یہ اتنی بڑی بدگمانی ہے. یہ سب کچھ ان کے بڑے مولانا مودودی کے ساتھ کرتے رہے. مودودی صاحب کو انہوں نے چین سے نہیں رہنے دیا. یہ کہتے تھے ان قریب مودودی صاحب دعوی نبوت کریں گے. مودودی صاحب 1979 میں فوت ہوئے ہیں. آج 14 جنوری 2024 ہے. آپ اندازہ کریں مور دین 40 ایئرز ان کو فوت ہوئے ہو چکے ہیں. لیکن کسی ان کے بزرگ نے ابھی تک مودودی صاحب سے معافی نہیں مانگی، نہ ان کی اولاد سے. دیکھیں ان کے بزرگ تو کہتے تھے نا یہ دعوی نبوت کرے گا. اب ان کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں پہ بھی لعنت بھیجیں جو اس پہ دعوی نبوت کا الزام لگاتے تھے، اس شخص کے اوپر جس نے قادیانیت کے خلاف موومنٹ چلائی. سزائے موت مودودی صاحب کو جو ہوئی تھی نا وہ قادیانیوں کے خلاف موومنٹ چلانے کے اوپر ہوئی تھی. وہ تو بعد میں معاف ہو گئی، لیکن اس بندے نے تو اپنی جان پیش کر دی تھی. یہ ظالم کہتے رہے یہ دعوی نبوت کرے گا. میرے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. 15 سال تو مجھے بھی ہو گئے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو بھی اٹھائیں، اس سے پوچھیں کیا نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ وہ کہیں گے ہو جاتی ہے. ان سے پوچھیں کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مسلمان ہے؟ وہ کہے گا مسلمان ہے. ان سے پوچھیں انجینئر صاحب کی وہ مسجد، وہ کہیں گے نہیں ہم تو انہی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں. انجینئر صاحب نے مسجد بنانے سے منع کیا ہے، چندہ بک بنانے سے منع کیا ہے. تو ہمارا پھل ہماری زندگی میں، آپ دنیا میں لاکھوں اسٹوڈنٹس میرے موجود ہیں، چیک کر لیں. اور ان کا پھل یہ چیک کر لیں کہ ذرا بریلویوں سے کہیں کہ جرت کریں فتویٰ دیں کہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز درست ہے، اور دیوبندیوں سے کہ جرت کریں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز درست ہے. یہ کبھی بھی نہیں دیں گے. صحیح، ٹھیک ہے جی. حدیث ضعیف اور حدیث صحیح آپ کو کیسے لے کے چلتے ہیں؟ آپ حدیث صحیح کو تو مانتے ہیں اور حدیث ضعیف کو بالکل نگلیکٹ کر دیتے ہیں آپ. نہیں ہم نگلیکٹ نہیں بالکل نگلیکٹ نہیں کرتے. حالانکہ فضیلت کے لیے افضلیت کے لیے بیان کی جا سکتی ہے. جی ہم حلال حرام کا فیصلہ نہیں ہو سکتا نا. جی جی حلال اور حرام. ہاں تو بالکل مطلب کہ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارا موقف وہ ہے جو امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کیا صحیح حدیثیں دنیا سے ختم ہو گئی ہیں یا کم ہو گئی ہیں کہ ہمیں ضعیف روایتوں کی سہارے کی ضرورت ہے کوئی چیز بیان کرنے کے لیے. امام مسلم نے جواب دیا ہوا ہے آپ کی بات کا 1200 سال پہلے. انہوں نے کہا ہے کہ کیا صحیح حدیثیں ختم ہو گئی دنیا سے؟ کیا 24 کیرٹ سونا ختم ہو گیا کہ ہم ان کو چھوڑ کے تو ضعیف روایتوں کے پیچھے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کون سا دین کا مسئلہ. ویسے تو امام مسلم نے لکھ دیا، آپ نے بھی سیکنڈ کر دیا کہ حلال و حرام کے لیے ہم نہیں لے سکتے، کوئی شرعی حکم بیان کرنے کے لیے ضعیف روایت نہیں لے سکتے، صرف فضیلت کے لیے لے سکتے ہیں. امام مسلم تو فضیلت کے لیے بھی قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں فضیلت کے لیے بھی نہ لے. اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں صحیح حدیثیں موجود جو ہیں ہم کیوں لیں. ہوتا ہے یہ فضیلت تک نہیں رہتی بات، اس کے بعد عقیدہ گھڑتے ہیں. مثلا یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے کہ جو انگوٹھے چومے گا نا میرے نام کے اوپر تو نبی الاسلام نے کہا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا. یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. یہ حنفیوں کے بزرگوں نے، ملا علی قاری نے الموضوعات جو لکھی گھڑی ہوئی حدیثیں اس میں اس کو شامل کیا ہوا ہے، علامہ سخاوی نے. یہ لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جو انگوٹھے نہیں چومتا اسے گستاخ رسول کہتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں جی دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر ایک انگوٹھے چوم رہا ہے ایک نہیں چوم رہا، تو بتاؤ عاشق کون ہے؟ عاشق وہ ہے جو درود شریف پڑھ رہا ہے، کیونکہ مولا علی کا قول ہے جامعہ ترمذی میں. نبی الاسلام سے انہوں نے روایت کیا ہے کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ترمذی میں موجود ہے اور حاکم میں اس کی پوری سند ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. انہوں نے انگوٹھے چومنے کو ایک تو جعلی روایت تھی ضعیف سے بھی نیچے گھڑی ہوئی موضوع حدیث، اس کو نہ صرف فضیلت کے طور پہ بیان کیا، الٹا اس کو عقیدے کی بنیاد بنا کے انگوٹھے نہ چومنے والوں کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا کوئی گالتے ہیں نا نہیں چوم دے. تو یہ ضعیف تک بات نہیں رہتی ہے، یہ عقیدے اس سے بناتے ہیں. آپ اس وجہ سے پھر اس کو جی ان کو چاہیے. اچھا یہ میں آپ کی ویڈیو کی وساطت سے ان کو چیلنج کرتا ہوں، یہ ہمیں لکھ کے فتویٰ دیں کہ جو انگوٹھے نہیں چومتا وہ بڑا عاشق رسول ہے چونکہ وہ درود شریف پڑھ رہا ہے، اور جو انگوٹھے چومتا ہے وہ چھوٹا عاشق رسول ہے، یا دونوں برابر کے عاشق رسول ہیں. وہ صحیح حدیث میں عمل کر رہا ہے، یہ جھوٹی حدیث میں عمل کر رہا ہے، لیکن ہے دونوں عاشق ہیں تو ہم ساتھ ہیں ان کے. لیکن یہ تو عقیدے گھڑتے ہیں اس سے اور الٹا دوسروں کو گستاخ کہنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا اختلاف یہ ہے، یہ بالکل غلط بات کرتے ہیں. پھر آخری بات یہ ہے کہ جب قرآن موجود، بخاری اور مسلم صحیحین موجود، ان صحیحین کے اندر 15,000 سے زیادہ حدیث ہیں، قرآن کی 6,500 کے قریب آیات ہیں. یہ ساری ایک مسلمان نے کور کر لی ہیں کہ وہ ضعیف روایتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. سب کچھ اس کے اندر اس کو مل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا امام مطالب اور حضرت ابو طالب کے اوپر شیعہ سنی وہابی جو اختلاف ہے اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیں. جی میرا موقف تو اس معاملے میں یہ ہے، اہل سنت کے ہاں جو روایتیں ملتی ہیں نا وہ تو امام ابی طالب کی قائل نہیں ہے ٹھیک بخاری مسلم کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا
اب اس حوالے سے میرا کیا موقف ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ چونکہ ابو طالب کا احسان ہے رسول اللہ کی ذات کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس کا بھی ہمارے نبی کے اوپر احسان ہے پوری امت ان کی احسان مند ہے، اس حوالے سے ہمیں ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، نہ تو اس حوالے سے یہ غلو کرنا چاہیے کہ جو لوگ روایتوں کی بنیاد کے اوپر ان کے ایمان کو نہیں مانتے انہیں گستاخ ابی طالب نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جو لوگ ان کا ایمان ثابت کرنے کے لیے ٹیکنیکل گراؤنڈز کا سہارا لیتے ہیں کہ قرآن میں اس طرح آیت ہے، وہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے، ان کے اوپر بھی آپ یہ تہمت نہ لگائیں کہ یہ احادیث کے منکر ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا موقف یہ ہے کہ میں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ جہاں تک رسول اللہ کے والدین کا تعلق ہے جی، تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ اہل فطرت تھے، ان کے اوپر اسلام پیش ہی نہیں کیا گیا۔ والد محترم تو 6 مہینے پہلے فوت ہو گئے، ایسے ہی ہے، اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اس وقت فوت ہوئی جب نبی الاسلام کی عمر مبارک 6 سال تھی، تو ان تک نبی الاسلام کی مبارک دعوت نہیں پہنچی۔ حضرت ابو طالب تک پہنچی ہوئی ہے، ان تک نہیں پہنچی ہوئی۔ صحیح، اچھا، ان تک چونکہ دعوت نہیں پہنچی، وہ اہل فطرت ہے، قرآن میں واضح فتویٰ ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس میں کوئی رسول مبعوث نہ کرے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اس قوم میں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا۔ تو نبی الاسلام کے والدین جنتی ہیں اور اہل فطرت میں شامل ہیں، ان کے بارے میں جو بھی زبان درازی کرتا ہے ہمارے نزدیک وہ رسول اللہ کا دل دکھاتا ہے، اسے اپنے عقیدے کے اوپر دوبارہ سے غور و تفکر کرنا چاہیے اور اس معاملے میں توبہ کرنی چاہیے۔ بالکل ہمارا کلیئر کٹ عقیدہ ہے، اور یہ میں نے 10 سال پہلے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرائی ہوئی ہے مسئلہ نمبر 98 کے نام سے، اور مختلف اوقات میں نے اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا۔ الحمدللہ۔